بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل کی فوجی چھاؤنی پر حزب اللہ کا بڑا حملہ ہوا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ اس نے صہیونی فوج کی زبدین چھاؤنی کو ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے جوانوں نے غزہ پٹی میں ثابت قدم فلسطینی قوم کی حمایت اور اس کی بہادر اور عظیم مزاحمت کی حمایت کے لیے 26 دسمبر کو صبح 9:45 پر صہیونی فوج کے زبدین فوجی اڈے کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنا ڈالا۔ صہیونی فوج کے کتنے فوجی مارے گئے ہیں اس کے بارے میں دوستو ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسکاٹ لینڈ پریمیئر لیگ میں فلسطین کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ پریمیئر لیگ میں سیلٹک کی ٹیم کے طرفداروں نے اپنی ٹیم کی جیت کا جشن مناتے ہوئے فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ اس ٹیم کے طرفداروں نے فلسطینی پرچم لہرانے کے ساتھ ایسے پلے کارڈز بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ آج کی رات بہت ایسے گھرانے ہیں جہاں غم کا ماحول ہے اور وہ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے اپنے 20,000 پیاروں کو یاد کر رہے ہیں، جبکہ ان پیاروں میں 8,000 سے زائد تو صرف معصوم بچے ہیں جنہیں غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا ڈالا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کی مذمت کے لیے نیو یارک، اٹلی، مراکش اور تیونس کے ہزاروں عوام سڑکوں پر آ گئے۔ امریکی شہر نیو یارک اور اسی طرح اٹلی، مراکش اور تیونس کے ہزاروں عوام نے فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ محمود عباس کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت فلسطینیوں کو ملک سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینی عوام کو صحرائے سینا میں بھگانا چاہتا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کا حملہ ہوا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے سلسلے کو دوستو جاری رکھتے ہوئے منگل کو الصبح ایک بار پھر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ اگر سیاسی بات چیت شروع نہ ہو سکی تو کشمیر بھی جلد غزہ بن جائے گا۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش نہیں کرتے تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو غزہ اور فلسطین کا ہوا، جن پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ اب کوئی آپشن نہیں ہے، اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ رویہ برقرار رکھیں گے تو دونوں ترقی کریں گے۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا حوالہ دیتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیل نے کئی اسلامی ممالک سے جنگ چھیڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل نے بیک وقت کئی اسلامی ممالک کے خلاف جنگ چھیڑنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک غزہ، لبنان، شام، عراق، یمن، ایران اور غرب اردن کی طرف سے حملے کی زد میں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس وقت اسرائیل کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں وسیع البنیاد فوجی کارروائیوں کا اشارہ دیا، جبکہ غزہ میں جاری لڑائی علاقائی سطح پر کشیدگی کو دوستو ہوا دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے ان 6 محاذوں پر جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ مشرق وسطی کے مختلف حصوں میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپوں نے اسرائیل اور امریکہ کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل یقینی طور پر ایرانی جنرل کو مارنے کی قیمت ادا کرے گا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں گزشتہ روز دوستو ایرانی کمانڈر میجر جنرل رضا موسوی کو اسرائیلی حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب دھماکہ سننے میں آ رہا ہے۔
اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گھیر لیا۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی وزیر کو نیتن یاہو کو گھیر لیا۔ نیتن یاہو نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ کی جنگ جاری رہے گی جب تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کروا لیا جاتا۔ دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں پر دوستوں غاصب صہیونی حکومت نے بمباری کی ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں پر اسرائیلی حکومت کے تازہ حملوں کی خبر دی ہے۔ یمنی فوج نے بحر احمر میں ایک اور دوستوں بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ یمنی ذرائع نے یمنی فوج کے حوالے سے بحر احمر میں ایک بحری جہاز کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف جاری صہیونی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں اور اس علاقے کا محاصرے کیے جانے کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ چند ہفتوں سے بحر احمر میں صہیونی حکومت کے تیل بردار اور سامان لے جانے والے بحری جہازوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے لیے روسی ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ بیلاروس کے صدر نے دوستوں اپنے ملک کے لیے روس کے ان ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی کھیپ مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے جو نیٹو کے فوجی اتحادی ممالک کے ممکنہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے اس ملک میں تعینات کیے گئے ہیں۔ ایلون مسک کی فیکٹری میں روبوٹ نے انجینئر کو شدید زخمی کر دیا۔ ٹیسلا کی گاڑیاں بنانے والی فیکٹری میں دوستوں ٹیسلا روبوٹ نے انجینئر پر حملہ کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہے تو مغرب اسے روک نہیں سکتا۔ سپریم لیڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کی بات جھوٹ ہے اور یہ بات مغرب بھی جانتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتے، اگر ایسا ہوا تو مغرب ہمیں روک نہیں سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کے ساتھ معاہدہ ہونا بہتر ہے لیکن ایرانی جوہری صنعت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ IAEA ادارے کا کہنا ہے کہ ایران نے یورینیم افسودگی میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا کہنا ہے کہ ایران نے یورینیم افسودگی میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں طلبہ کو الیکٹرک بائکس آدھی قیمت پر دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے الیکٹرک رکشے کے بعد الیکٹرک بائک بھی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے 3 جنگی بحری جہاز بحر عرب میں اتار دیے ہیں۔ بھارت نے بحر عرب میں 3 جنگی بحری جہاز تعینات کر دیے۔ سرکاری نشریاتی ادارے APP نے کہا ہے کہ کشیدگی کی اس لہر میں بھارت نے 3 جنگی بحری جہاز بحر عرب میں اتار دیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے اپنے مغربی ساحل کے قریب تجارتی بحری جہازوں پر مبینہ ڈرون حملے کے بعد 3 جنگی بحری جہاز بحر عرب میں تعینات کیے ہیں۔ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک کے ڈھیروں واقعات عالمی میڈیا کی زینت بنے تو بھارت پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ اب تک جاری ہے۔ اس کے باوجود بھارتی ہٹ درمی برقرار ہے اور وہ اقوام متحدہ میں مقبوضہ وادی سے متعلق منظور شدہ قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالنے سے نہ صرف بھاگ رہا ہے بلکہ ظلم و ستم میں مزید شدت لا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو بے گناہ گرفتار اور اذیتیں دے کر شہید کرنے کے واقعات متواتر طور پر سامنے آ رہے ہیں، لیکن بھارت کا بھی دوستوں وہی حشر ہوگا جو غزہ میں اسرائیلی فوج کا ہو رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔